السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم میر تقی میر کی جس غزل پر بات کریں گے اس کے چند اشعار ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ اس میں پہلا شعر ہے: گرمی سے میں تو آتش غم کی پگھل گیا، راتوں کو روتے روتے ہی جوں شمع گل گیا۔ پگھلنے کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں کہہ لیجئے تو میلٹ ہونا۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، آتش غم یعنی غم کی آگ۔ گل جانا آپ سب جانتے ہیں، کوئی چیز پڑے پڑے خراب ہو جائے، اور شمع کہتے ہیں روشنی کو جو کہ کسی موم بتی وغیرہ سے، کینڈل وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں شاعر نے اپنے بے پناہ دکھ کا اظہار کیا ہے اور خود کو مثال دی ہے شمع سے، اور غالباً یہ وہ شمع ہے جسے ہم اور آپ موم بتی کہتے ہیں، جو کینڈل ہوتی ہے جو ویکس کی، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ وہی جب جلتی ہے تو دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں آتش غم میں مبتلا تھا۔ اب دیکھیے، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آگ جب کسی چیز کے قریب ہوتی ہے یا کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو وہ اس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے کہ رات کو شمع جلتی ہے اور اس کو چونکہ اس کے سرے پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو dھیرے دھیرے جلاتی رہتی ہے۔ تو اپنی ہستی، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں اسی طرح غم کی آگ سے دھیرے دھیرے پگھل گیا، جیسے کہ رات کو جلنے والی شمع دھیرے دھیرے پگھل جاتی ہے۔ شعر میں سوائے اس کے کہ ایک مثال انہوں نے اپنے آپ کو شمع سے دی ہے اور کوئی خاص بات ہے نہیں، لیکن بہرحال میر تقی میر کا کہا ہوا شعر ہے، اس لیے اس کی قدر اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو شمع سے بات کی ہے شمع کے حوالے سے، تو وہ اس کو آپ عشق سے نہ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو مالی پریشانیاں تھیں ان کا ذکر کیا ہو، کہ جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یا ان کی جان کو کوئی اور صدمے ہوں، ان کے بارے میں بات کی ہو، اس کا غم ان کو لگا ہوا ہو، تو کسی ایسے آدمی کے لیے جو کسی پریشانی کی وجہ سے آہستہ آہستہ گھلتا چلا جائے، یہ شعر بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہو سکتا ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: ہم خستہ دل ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر، تیوری چڑھائی تو نے کہ یہاں جی نکل گیا۔ خستہ دل کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، کمزور ہو، نازک ہو، اس کو خستہ دل انہوں نے کہا ہے۔ مزاج، نازک مزاج کا مطلب ہوتا ہے جس کا طبیعت پر کوئی بھی چیز فوراً اور جلدی اثر کرے، اور یہاں جو تر ہے، تر مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف مزاج، نازک مزاج ایک تو ہوتا ہے، ایک نازک مزاج تر ہوتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ نازک مزاج ہونا۔ تیوری آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، پیشانی پر جو بل دیے جاتے ہیں ان کو تیوری کہتے ہیں۔ جی نکل گیا، جی نکل گیا سے مطلب یہ ہے کہ دم نکل گیا، خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اب اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو خستہ دلی اور بدحالی یا ان کے جو احترام کے ساتھ دوسروں سے پیش آنا یا مسکینی یا عجز، وہ سب کچھ لے کر جب معشوق کے سامنے گئے تو معشوق کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، یعنی معشوق ناراض تھا یا ناراض تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ تیوری انسان کی غصے کی وجہ سے ہی چڑھتی ہے، یا جب اس کا موڈ ٹھیک نہ ہو تو جب وہ پیشانی پر اپنی بل ڈال دیتا ہے تو پیشانی پر بل ڈالنے کو آپ تیوری چڑھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو اس کو نازک مزاجی سے تعبیر کیا، یعنی اپنی نازک مزاجی بھی ثابت کر دی۔ وہ یہ کہ ایک تو پہلے ہی بہت نازک مزاج تھے، اوپر سے جب محبوب کی صورت دیکھی تو اس کے اوپر غصہ تھا، اور محبوب کا احترام بھی کرتے تھے۔ تو اب یہ ہوا سب کچھ مل ملا کے کہ اس سے جی نکل گیا، یعنی مرنے کے قریب ہو گئے۔ مطلب پہلا مصرع اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے محبوب کے سے خود کو بڑھا کر پیش کر رہے ہیں، یعنی ہم خستہ دل ہیں، تجھ سے بھی نازک مزاج تر، یعنی محبوب کو بتا رہے ہیں کہ جی اگر تم نازک مزاج ہو تو اپنے گھر سے ہوا کرو، ہم تم سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن ایسا کہا نہیں ہے، کیونکہ جب دوسرا مصرع ہے اس میں انہوں نے اپنی کمزوری محبوب کے سامنے مان لی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے نازک مزاج ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ بھی نازک مزاج ہیں، لیکن آپ نے تیوری چڑھائی، تو نے تو یہاں جی نکل گیا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی محبوب سے ڈر گئے، جب پہلا مصرع کہہ چکے تو اپنی بات کہہ چکے کہ بھائی ہم تم سے زیادہ نازک مزاج ہیں، تو ممکن ہے محبوب نے اور زیادہ تیوری چڑھا لی ہو، اس کے چہرے پر بہت زیادہ مزید غصے کے تاثرات آ گئے ہوں، تو فوراً یہ کہا کہ نہیں، آپ کی تو جب تیوری چڑھتی ہے تو ہمارا جی نکل جاتا ہے۔ جی نکل جانے سے مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارا دم نکل جاتا ہے خوف کی وجہ سے۔ اگلا شعر ہے، گرمی عشق مانے نشو و نما ہوئی، میں وہ نہال تھا کہ اگا اور جل گیا۔ مانے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی چیز کے راستے میں آ جانا، یعنی رکاوٹ، اور نشو و نما کہتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، پھلنا، پھولنا۔ نہال کہتے ہیں پودے کو۔ اگا اور جل گیا بہت سامنے کے لفظ ہیں، اس کا معنی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ غالب نے بھی یہ شعر کہا ہے، اس میں بہت خوبصورت بات کی ہے، آپ کو شاید وہ شعر یاد ہوگا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دیکھاں کا۔ تو ہمیں اس شعر کے بہرحال اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میر صاحب کے شعر پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ گرمی کے بغیر کوئی پودا اگتا نہیں ہے، یعنی جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کو گرمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یعنی جب بیج پھوٹتا ہے، جب آپ اس کی سیڈلنگ کرتے ہیں اور زمین سے جب جرمینیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو تھوڑی سی گرمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہو تو آپ کا بیج مر جاتا ہے، پودا اگتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ نیا پودا اگر زیادہ پانی دینے سے مر جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو پودے کا جل جانا کہتے ہیں۔ لہذا اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ گرمی عشق کی بنا پر ہم بہت روئے، یعنی کثرت گریہ ہوئی، اور اس کثرت نے پودے کی موت کا سامان کر دیا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جو گرمی عشق تھی اس نے ہمارے اس کو محبت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، اور ہم اس پودے کی طرح ہو گئے کہ جو اگا تو تھا لیکن جل گیا۔ اور شاید جلنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے پودے کو بہت زیادہ پانی ملتا ہے، اسی طرح ہم بہت زیادہ روئے اور ہمارے آنسوؤں نے ہماری محبت کو ختم کر دیا۔ بہت اعلیٰ شعر ہے۔ چلیے اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہر ذرہ خاک تیری گلی کی ہے بے قرار، یا کون سا ستم زدہ ماٹی میں رل گیا۔ ذرہ آپ جانتے ہیں بہت چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں، خاک کہتے ہیں مٹی کو، ستم زدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اور ماٹی مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہندی میں بھی، آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح اس کا علم ہے۔ اب اس میں آپ ایک بہت ہی مزے کی بات یہ دیکھیے کہ اگر آپ کسی ذرے کو روشنی کی ایک طرف رکھیں
تو وہ اور طرح سے چمکتا ہے، اور دوسری طرح رکھیں تو دوسری طرح سے چمکتا ہے۔ تو ذرے کی جو چمک ہوتی ہے اس میں جھل ملاہٹ بھی ہوتی ہے، اس لیے ذرے کو انہوں نے بے قرار فرض کر لیا۔ اب ذرے کی بے قراری کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو ذرہ اس ستم زدہ کے غم میں بے قرار ہے جو معشوق کی گلی میں آ کر یا مر کر مٹی میں لتھڑا گیا، مٹی میں مل گیا، یا پھر اس وجہ سے بے قرار ہے کہ عاشق جو کہ ستم زدہ ہے، جب مٹی میں لتھڑا تو اس کی بے قراری ذروں میں چلی گئی، ان کو منتقل ہو گئی۔ رول گیا کا لفظ خوب ہے اور شعر کو عام زندگی سے قریب کرتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی ایک غزل سے چند اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ اس کی تشریح کر کے بھی آپ کو بتائی۔ تو اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میر تقی میر، غالب، سودا، مومن، داغ، کسی کی بھی نئی غزل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔